ہائے چند دن پہلے مشورہ ہو رہا ہے، صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مشقت کرتے ہیں، تو اب اللہ نے اتنی بڑی حکومت دے دی، ملک فتح ہو گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کا تخت جو مدینے میں لایا گیا 170 ہاتھ لمبا تھا اور 110 ہاتھ چوڑا تھا، اور اس پر 53 من سونا لگا ہوا تھا اور 1200 من چاندی لگی ہوئی تھی۔ یہ مدینے پہنچایا گیا ہے، اور کسرا کے محل کے 100 خزانے سارے سمٹ کے مدینہ پہنچائے گئے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اب عمر کو کوئی نرمی کرنی چاہیے، کوئی نوکر رکھے، کوئی خدمت گار رکھے، کوئی کپڑا اچھا پہنے، کوئی کھانا نرم کھائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں مانے گا، کہا نہیں بات کرنی چاہیے۔ کہا اچھا چلو کرو۔ پھر کون بات کرے؟ کہا اللہ کے محبوب کی ازواج مطہرات بیگمات وہ بات کریں گی، ایک حضرت حفصہ جو بیٹی ہیں اور ایک حضرت عائشہ جو بڑی محترم اور مکرم ہیں، یہ دونوں جا کے بات کرتی۔ تو یہ دونوں اجازت لے کر حضرت عمر کے پاس آئیں کہ امیر المومنین ایک گزارش قبول۔ تو انہوں نے وہ ساری کہانی دہرائی کہ اب عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، فتوحات۔ حضرت عائشہ نے کہا امیر المومنین اللہ کے نبی کے دور میں تو دنیا آئی نہیں تھی، تو وہ تو فاقوں سے چلے گئے۔ میرے باپ نے حکومت کی، دنیا نہیں آئی تھی، جنگوں میں ہی گزر گئی، وہ بھی چلے گئے۔ اب تو اللہ نے ملک فتح کرا دی، اب تو آپ تھوڑا سا چینج کریں، کوئی اپنے آپ کو نرمی پر لائیں۔ تو ایک دم چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، کہنے لگے تمہیں کس نے یہ رائے دے کر بھیجا؟ تو انہوں نے کہا پہلے آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ کی ہاں ہے یا نہ ہے۔ کہنے لگے اگر مجھے پتہ چل جائے نا کن لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے، میں مار مار کے ان کے چہرے سرخ کر دوں۔ پھر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے حفصہ بیٹی ہے نا، حفصہ بیٹی، حفصہ کچھ باتیں پوچھوں گا۔ کہا جی۔ کہا بتا میرے نبی نے زندگی بھر کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ زندگی میں کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ تو گھر کی ہے، صبح کھایا تو شام کھایا؟ کہ جی نہیں۔ اچھا شام کھایا تو صبح کھایا؟ کہ جی نہیں۔ زندگی میں 2 وقت کبھی کھانا نہیں کھایا، صبح کھایا شام چھوڑ دیا، موجود بھی ہے تو چھوڑ دیا، شام کھایا تو صبح چھوڑ دیا، موجود بھی ہے تو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ کہ جی اللہم نعم، جی ٹھیک۔ تمہیں یاد ہوگا تو نے ایک دفعہ چھوٹے سے میز پہ کھانا رکھ کے دیا تھا کہ یا رسول اللہ اس پہ کھائیں، تو آپ نے اٹھا کے زمین پہ رکھ لیا تھا کہ حفصہ میں تو اللہ کا غلام ہوں، میں غلام بن کے روٹی کھاؤں گا، نوکر بن کے روٹی کھاؤں گا، آقا بن کے نہیں، ٹھیک ہے؟ جی اللہم نعم۔ تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر جو تھا ایک ٹاٹ تھا جو دن کو پھیلا دیتی تھی تو، اور رات کو دوہرا کر کے بچھاتی تھی۔ ایک رات تو نے اس کی 2 کی بجائے 4 تہ لگائی، یاد ہے کہ جی؟ کہ صبح اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ حفصہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، صرف دوہرے کی بجائے چوہرا کر دیا۔ کہ نہیں حفصہ اسے ویسا ہی کر دے جیسا یہ پہلے تھا، میں رات کو اٹھتا ہوں اللہ سے بات کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا مشقت میں ڈال دیا، اسے ویسا ہی بچھا دے جیسا پہلے تھا، ٹھیک ہے؟ کہا جی ٹھیک ہے۔ کہ اللہ کے نبی کے کتنے جوڑے تھے تیرے گھر میں؟ کہا جی ایک ہی جوڑا تھا، ایک ہی جوڑا تھا۔ کہ اسے خود دھوتے تھے، بیویوں سے نہیں دھلواتے تھے۔ کتنی عورتیں ذلیل ہوتی ہیں تو میرے کپڑے نہیں دیتے، تو میں چاہ نہیں دیتے۔ کریں عورتیں خدمت کریں، لیکن یہ ذلت و بس عجب زمانہ ہے۔ ہاں، اور تمہیں یاد ہے بلال آتے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے بلال میرے تو کپڑے خشک نہیں ہوئے، کپڑے خشک ہوں گے تو آ کے نماز پڑھاؤں گا۔ تو نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ میرے نبی کے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا۔
مالدار خواتین 300 جوڑے لٹکا کے رکھے ہوتے، 100 جوڑے کھڑے ہوتے ہیں، 20 جوتیوں کے پیر پڑے ہوتے ہیں، جوڑے پڑے ہوتے ہیں. یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے. کہا اچھا حافظہ عائشہ، جنہوں نے بھیجا ہے انہیں کہنا کہ 3 ساتھی سفر پہ چلے تھے، ایک چلا اور منزل پہ پہنچا، پھر دوسرا اسی کے قدم قدم چلا اور منزل پہ پہنچا، اب تیسرا راستے میں ہے. ان کے قدموں پہ قدم رکھے گا تو ان کے ساتھ جا ملے گا، اگر دائیں بائیں ہو گیا تو مل نہیں سکے گا. مجھے میرے رب کی قسم، میں اسی حال پہ مروں گا جس حال پہ میرا نبی مجھے دنیا سے چھوڑ کر گیا تھا. جیسا عمر چھوڑ کے گیا تھا ویسا ہی عمر لے کے پہنچوں گا اپنے نبی کے پاس. جاؤ انہیں بتا دو کہ میں اپنے نبی کے قدم بقدم چلوں. چند دن بعد اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس نے آ کے خنجر مارا. ابو لولو ایرانی تھا، آتش پرست مجوسی غلام تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے نماز مکمل کی، ان کو اٹھا کے گھر لے گئے. بے ہوش ہو گئے تو ہوش میں آئے تو فرمایا مجھے کس نے خنجر مارا؟ کہ ابو لولو نے. کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کسی ایمان والے کے ہاتھ پر میرے قتل کو نہیں لکھا، کافر. تو دودھ پلایا گیا تو آنتوں سے باہر نکل گیا، تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ بچنا مشکل ہے. تو عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے، سب سے بڑے بیٹے عبداللہ، ان کو بلا کر فرمایا کہ عبداللہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس اور ان سے جا کے پوچھو کہ میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگہ جاتا ہے. کیا فرمایا تھا کہ میں انہی کے قدم بقدم چلوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے ان سے ملائے. اب اللہ کیسے ملا ہے؟ دیہڑے تو 4 دن ان دن ٹپ جاندے پتہ بھی نہیں لگتا. 100 سال ہوئے یا 10 سال ہوئے این ٹپ جاندے. مسئلہ تو وہ ہے جب وہ دن گزرے گا نہیں. اور دیکھو یہ نہ کہنا امیر المومنین اجازت چاہتا ہے، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، یہ کہنا عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا. او بھائی پر جا، اب بیٹھ جاؤ ادھر، کیوں لوگوں کو پریشان کرتے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، دروازے پر دستک دی. اما عائشہ نے اندر آنے کی اجازت دی تو دیکھا تو وہ پہلی بیٹھی رو رہی، سارا مدینہ رو رہا تھا. تو کہا اما جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی،